الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون وما لي على أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كل أرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإني اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا موذيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شيرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وهيك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عاملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، لا سيما إمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العلي العظيم.
صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اثاریہ کے لیے سورہ فاتحہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وبلغ رسولك ثواب محمد و آل محمد کے صدقے غزل سے مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اثاریہ کے روح کو عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ مرحوم کے بلندی درجات کے لیے مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مجلسیں خصوصاً مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اثاریہ کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ہمارے محمد علی بھائی نے ان کو اسپانسر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے اور وسیلے سے ان مجلسوں کا ثواب مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اثاریہ کی روح کو عطا فرمائے، اور اثاریہ فیملی کے اور محمد علی بھائی کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی روح کو ان مجلسوں کا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور شفاعت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سب کو نصیب فرمائے۔ سب مل جل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 99 and 100، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی ایک حالت کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اس سے ہمیں سیکھنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو ہمیشہ کھلا رکھنا ہے۔ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت واسعہ ایبسولوٹ مرسی سے میکسیمم جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم اس سے مستفیض ہوں، ہم اس سے فائدہ حاصل کریں۔ سورہ مؤمنون کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی ایک حالت کو بیان فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ جب انسان کی موت آتی ہے، جب کسی انسان کی موت آتی ہے اور وہ موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، دنیا کے جتنے بھی دروازے ہیں سب بند ہونے لگتے ہیں۔ آخرت کا دروازہ، برزخ کا دروازہ، سوال و جواب کا دروازہ، یہ سارے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کو ایک لمحے کے لیے اپنے سامنے رکھتا ہے کہ اب میری زندگی کا خاتمہ ہے، اب یہ دنیاوی زندگی اختتام پذیر ہے، اور میں اب اس زندگی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جو واقعی زندگی ہے، جو حقیقت میں زندگی ہے، جو اصل میں زندگی ہے، جو ایبسولوٹ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایٹرنل لائف جو ہے، جو ہمیں ملنے والی ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے دنیا میں کیا کیا؟ اللہ نے مجھے اتنی زندگی دی، اللہ نے مجھے اتنی عقل دی، اللہ نے مجھے اتنی سمجھداری دی، اللہ نے مجھے اولاد دی، اللہ نے مجھے رشتہ دار دیے، اللہ نے مجھے نام دیا، اللہ نے مجھے عزت دی، سب کچھ دیا اللہ نے۔ اب میری زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، موت کا فرشتہ میرے سامنے آن کر کھڑا ہوا ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی اس حالت کو بیان فرماتا ہے سورہ مومنون میں، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ جب کسی کی موت آتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پکار کر کہتا ہے پروردگارا واپس دنیا میں بھیج دے۔
वापस दुनिया में भेज दे। अब ये इंसान दुनिया में जो वापस आने की ख्वाहिश करता है, जिंदा रहने की ख्वाहिश करता है, यहाँ पर दिन गुजारने की ख्वाहिश करता है, ये इंसान क्यों ख्वाहिश करता है? उसका भी जवाब जो है वो कुरान ने बयान फरमाया दिया है। अल्लाह फरमाता है कि इंसान ये कहता है खुदा से, काला रब्बिरजिऊन, ए मेरे रब मुझे वापस भेज दे, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, ए परवरदिगारा मैं दुनिया में था, मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, मुझे जो कहना चाहिए था वो मैंने नहीं कहा, मुझे जो देखना चाहिए था वो मैंने नहीं देखा, मुझे जो सुनना चाहिए था वो मैंने नहीं सुना, जिस तरह से मुझे रोज़ी कमाना चाहिए थी वैसे मैंने रोज़ी नहीं कमाई, जिस तरह से मुझे लोगों की मदद करना चाहिए थी वैसे मैंने लोगों की मदद नहीं की, जिस तरह से माँ बाप की खिदमत करना चाहिए थी वैसे मैंने खिदमत नहीं की, जिस तरह से मुझे सिले रहमी करना चाहिए थी मैंने सिले रहमी नहीं की, जिस तरह से औलियाए खुदा से अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रसूल और आले नबी आले रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए थी वैसी मैंने मोहब्बत नहीं की। ये सारी चीजें इंसान कहता है, ऐ परवरदिगारा मुझे दुनिया में भेज दे वापस, जो अमल मैंने नहीं किया है, जो काम मैंने अंजाम नहीं दिया है, मैं वापस दुनिया में जाऊंगा तो वो सारे काम अंजाम दूंगा। मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, बस तू मुझे वापस दुनिया में भेज दे, मैं सब कुछ करूंगा। लअल्ली अअमलु सालिहन, इंसान कहता है कि वापस भेज दे, मैं नेक अमल करूंगा, मैं सालिह अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला, हरगिज नहीं। अब ये जो मौत का फरिश्ता तुम्हारे सामने आन कर खड़ा हुआ है, तुमको जिंदगी दी गई थी, मोहलत दी गई थी, मौका दिया गया था, अपॉर्चुनिटी दी गई थी और तुमको समझ भी दी गई थी, तुमको ताकत भी दी गई थी, तुम नेक अमल कर सकते थे, करना चाहिए था, तुमने नहीं किया। अब तुम दुनिया में वापस नेक अमल करने के लिए जाना चाहते हो? कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं होगा, तुम वापस नहीं जा सकते हो। अल्लाह फरमाता है इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो सिर्फ तुम्हारी बातें हैं, हम तुम्हें दोबारा भेज देंगे, दोबारा तुम दुनिया के अंदर मसरूफ हो जाओगे और आखिरत को भूल जाओगे। दुनिया में दोबारा तुमको भेज देंगे तो फिर जैसी पहली जिंदगी थी वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होगी। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो सिर्फ तुम्हारी बातें हैं, बस तुम्हें दोबारा नहीं भेजा जाएगा। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअथून, और इस मौत के पीछे, इस मौत के बाद जो जगह है, जो जमाना है, वो क्या है? वो बरज़ख का ज़माना है। बस अब तुम जाओ और तुम्हारे लिए बरज़ख है, तुम बरज़ख में ठहरोगे, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होगी, आमाल अच्छे होंगे तो बरज़ख में भी तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर तुम्हारे आमाल नेक नहीं होंगे, ज़िंदगी तुम्हारी अच्छी नहीं होगी तो बरज़ख में भी तुम्हें अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअथून, अब तुम्हें बरज़ख में क़यामत तक रहना है। तुम्हारा असली फैसला तो हम क़यामत के दिन करेंगे, लेकिन क़यामत से पहले और मौत के फौरन बाद जहां तुम्हें रहना है उस जगह का नाम बरज़ख है। ये पर्दा है दुनिया और आखिरत के दरमियान में, ये जगह है दुनिया और आखिरत के दरमियान में। बरज़ख के माने पर्दे के होते हैं, यानी हम उस जगह को देख नहीं सकते हैं। ये जगह जो है वो हमें क़यामत से मुत्तसिल नहीं करती है और दुनिया से भी नहीं मिलाती है, न क़यामत की जो हमेशा की ज़िंदगी है उससे मिलाती है, न दुनिया की जो मुख्तसर ज़िंदगी है उससे हमें मिलाती है। ये एक तीसरी जगह है जिसका नाम बरज़ख है। न ये दुनिया है, ये न ये आखिरत है, इसका नाम बरज़ख है। अब तुम्हें वहीं पर रहना है। मैं आज की मजलिस में ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जब तक के हमारी आंख खोली हुई है, हमारे दिल में धड़कन है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास समझदारी है, हमारे पास अक्ल है, हमारे लिए मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने को रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम अपने को दुरुस्त कर सकते हैं, हम अपने को करेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने अच्छा अमल अभी तक नहीं किया है तो अभी हमारे पास मौका है अच्छा अमल करने का। जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा तो फिर हमें मौका नहीं दिया जाएगा।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से भी ये हदीस है, जिसमें पूछने वालों ने इमाम मासूम से और अल्लाह के पाकीज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से पूछा कि ये बताइए, हमने बहुत सी मैयतें देखी हैं, किसी की आंख खुली रह जाती है, किसी का मुंह खुला रह जाता है, ये अल्लाह के नबी ऐसा क्यों है? मरने वाले मर जाते हैं, आंख खुली रह जाती है, मुंह खुला रह जाता है, तो आपने फरमाया तुम्हें मालूम है क्यों है? इसलिए कि जब मौत का फरिश्ता आता है और जब तुम्हारी रूह को कब्ज करता है, अगर तुम्हारी आंख उस वक्त खुली हुई है तो वो फरिश्ता तुम्हें आंख बंद करने की भी इजाजत नहीं देता है, और अगर तुम्हारा मुंह खुला हुआ है तो फरिश्ता तुम्हें मुंह बंद करने की भी इजाजत नहीं देता है। जब हमें मौत का फरिश्ता आंख बंद करने की इजाजत नहीं देगा या मुंह बंद करने की इजाजत नहीं देगा तो हमें दुनिया में वापस जाने की इजाजत कैसे मिलेगी? हम जब तक के जिंदा हैं हमारे पास में मौका है, हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है कि हम अच्छे अमल अंजाम दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो मर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में समझदारी से, ईमान से इतना अच्छा काम किया हुआ होता है कि वो कब्र में आराम करते रहते हैं, उनका नाम या आमाल खुला रहता है, बुक ऑफ डीड जो है वो ओपन रहती है और कंटिन्यूअसली मुसलसल उनके नाम या आमाल में, उनकी बुक ऑफ डीड में रिवॉर्ड जो है, सवाब जो है वो ऐड होता रहता है, शामिल होता रहता है, लिखा जाता रहता है। हालांकि ये दुनिया में ऐसा होता नहीं है। जितने भी मरने वाले हैं, जब तक कि हमारी आंख खुली हुई है, नामा आमाल खुले हुए हैं। हम जब तक के जिंदा हैं, हमारा नामा आमाल खुला हुआ है, हमारे इख्तियार में है। हम अपनी नामा आमाल में, अपनी बुक ऑफ डीड में हम ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं, हम उसमें लिख भी सकते हैं, हम उसको मिटा भी सकते हैं। ये हमारे इख्तियार में है। जब तक कि आंख खुली हुई है, नामा आमाल जो है वो खुला हुआ है, अमल की किताब जो है वो खुली हुई है। लेकिन जैसे ही आंख बंद होगी, अमल की किताब बंद हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं, खम्सतुन फी क़ुबूरिहिम व सवाबुहुम यजरी इला दीवानिहिम। 5 ऐसे अमल करने वाले हैं, आपने सिर्फ 5 को जो है वो काउंट किया है। 5 ऐसे अमल करने वाले हैं दुनिया में कि वो मर जाते हैं, वो कब्र में आराम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके नामा या आमाल जो है वो खुला रहता है। बुक ऑफ डीड जो है उनके मरने के बाद में भी ओपन रहती है। उनकी कब्र बंद हो जाती है, वो कब्र में बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन अमल की किताब जो है वो उनकी खुली रहती है। आपने फरमाया, खम्सतुन फी क़ुबूरिहिम व सवाबुहुम यजरी इला दीवानिहिम। ये 5 अमल करने वाले ऐसे हैं, कब्र में मरने के बाद में आराम करते रहते हैं, अमल की किताब उनकी खुली रहती है और मुसलसल उनकी किताब में अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको जज़ा, सवाब और रिवॉर्ड जो है वो देता रहता है, लिखा जाता रहता है। ये कौन हैं दुनिया में अमल करने वाले कि मरने के बाद में भी नामा अमल जो है वो खुला हुआ है? आपने फरमाया, पहला इंसान मन गरसा शजरा। हम भी अपनी जिंदगी में ये अमल कर सकते हैं। आपने फरमाया, मन गरसा शजरा, जो भी दरख्त लगाएगा, उसने एक दरख्त लगाया, उस दरख्त के जो फवायद हैं, उस दरख्त के जो बेनिफिट हैं, उस ट्री के जो बेनिफिट्स हैं, वो जब तक के इस दुनिया के अंदर रहेंगे लोग हासिल करते रहेंगे, या बेनिफिट जो है वो दुनिया में रहेगा। ये जब तक के बेनिफिट उस ट्री का जो है वो कंटिन्यू रहेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस ट्री के प्लांट करने वाले को मुसलसल रिवॉर्ड जो है वो देता रहेगा और उसके बुक ऑफ डीड में ये उसका रिवॉर्ड जो है वो लिखा जाता रहेगा। आज हम समझ सकते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ये क्यों कहा, मन गरसा शजरा, जिसने दरख्त लगाया, जिसने प्लांट जो है, ट्री जो है वो प्लांट किया, ऐसा क्यों कहा?
آج تو آج کی دنیا میں ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ٹریز جو ہیں، پلانٹ جو ہیں، درخت جو ہیں، اس دنیا میں ان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے یہ ٹریز جو ہیں وہ کیا رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں۔ ہم جو برید کرتے ہیں، ہمیں جو آکسیجن ملتی ہے، اچھی ہوا جو ہمیں ملتی ہے، یہ ہمیں درختوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ خراب ہوا کو وہ اپنے میں جذب کر لیتے ہیں، اچھی ہوا کو وہ باہر چھوڑتے ہیں، اور اس طرح سے جس کو گرین گیس کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آج اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے، پولوشن ہے۔ ہم مسلمان جو ہیں اس کو بھول چکے ہیں، حالانکہ مسلمان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ درخت لگانے چاہیے۔ ہم درخت کاٹتے ہیں، لگاتے نہیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ کام بھی ایسا ہے جو مرنے کے بعد میں تمہیں مسلسل جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا۔ درخت لگاؤ۔ اگر کسی نے ایک درخت بھی، اب دیکھیے وہ درخت جو ہے کیسا درخت جو ہے کتنا فائدہ ہوتا ہے، انوائرمنٹ جو ہے وہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، جانور جو ہیں اس کے لیوز سے جو ہیں وہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، انسان جو ہے وہ اچھی آکسیجن جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، اگر فروٹیبل ٹری ہے تو اس سے فروٹ ملتا ہے، سایہ ملتا ہے، بہت کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا 5 ایسے عمل کرنے والے ہیں وہ مر جاتے ہیں، لیکن مرنے کے وہ قبر میں سوتے رہتے ہیں، ان کے عمل کی کتاب جو ہے وہ نامہ عمل جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، اور انہیں مسلسل ریوارڈ ملتا رہتا ہے اگر کوئی اپنی زندگی میں درخت لگا کر جائے گا۔ من غرس شجرا وحفر بئرا، اور اگر اپنی زندگی میں کوئی پانی کی سبیل کر کے جاتا ہے، بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ میں اس میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمین پر کتنے ایسے انسان ہیں کہ جن کے پاس میں پینے کے لیے صاف پانی تو کیا پانی تک نہیں ہے، بڑی مشکل سے انہیں پانی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی پانی کا انتظام کر کے جائے گا، چاہے وہ کنواں کھدوائے گا یا واٹر پمپ لگائے گا یا کسی اور ذریعے سے ان تک پانی پہنچائے گا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں جب تک کہ اس کا یہ کام جاری رہے گا، لوگ بینیفٹ حاصل کرتے رہیں گے، جانور بینیفٹ حاصل کرتے رہیں گے، ٹریز جو ہیں ان کو پانی ملتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مرنے والے کے نامہ عمل میں مسلسل نیکیاں جو ہے وہ ایڈ کرتا جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جو اپنی زندگی میں پانی کا انتظام کر کے جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ اس دنیا میں پانی جو ہے وہ کتنی ضروری چیز ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میں یہ پانی جو ہے وہ ایزی ایکسس نہیں ہے، وہ آرام سے پانی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا وہ ہے، مولا رسول اللہ فرماتے ہیں وَمَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا، تیسرا وہ ہے جو اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، اپنے قصیدے پڑھوانے کے لیے نہیں، للہ، اللہ کے لیے اگر عبادت کی جگہ جو ہے وہ بنا کر جاتا ہے، جب تک کہ وہ جگہ رہتی ہے اس کی برکتیں رہتی ہیں، اس کے فوائد رہتے ہیں، اس کی رحمتیں رہتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اور فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں، تو اس مرنے والے کو بھی مسلسل اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ وَمَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا، جو بھی اللہ کی عبادت کی جگہ جو ہے وہ بنا کر جائے گا۔ ورڈ تو یہاں پر مسجد کا ہے، اب مسجد جو ہے وہ خاص مسجد ہو یا دوسری کوئی بھی عبادت کی جگہ ہو۔ وَمَن كَتَبَ مُصْحَفًا، اور جو اپنی زندگی میں قرآن کے لیے کام کر کے جائے گا، اپنی زندگی میں قرآن کے لیے کام کر کے جائے گا، کسی بھی اینگل سے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھانا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھانا ہے، یا جو لوگ قرآن کے لیے کام کرتے ہیں ان کی کسی اینگل سے مدد کرنا ہے، جو لوگ قرآن پرنٹ کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر پرنٹ کرواتے ہیں، ان کی کسی بھی اینگل سے کسی طرح سے مدد کرنا قرآن کے سلسلے میں،
اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بہترین انسانوں کے لیے بہترین ہدایت کا جو وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرار دیا ہے وہ دو ہیں، ایک اہل بیت ہیں اور ایک اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے۔ نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے۔ آپ سوچیں ہم قرآن کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، ہمیں قرآن سے کتنا لگاؤ ہے۔ آیا ہم صرف قرآن سے اتنا لگاؤ رکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن صرف بوسے کی حد تک ہے، کس کرتے ہیں بس اور کچھ نہیں؟ نہیں، آپ نے فرمایا وَمَنْ كَتَبَ مُصْحَفًا، جو بھی قرآن لکھے گا کسی بھی اینگل سے قرآن کے لیے کام کرے گا، جب تک کہ یہ کام رہے گا اس کا بینیفٹ جاری رہے گا، میں نے اس کو یہ فائدہ پہنچایا، اس نے تیسرے کو فائدہ پہنچایا، تیسرے نے چوتھے کو فائدہ پہنچایا، جب تک کہ یہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا، کنٹینیوسلی مرنے والے کو اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ وَمَنْ كَتَبَ مُصْحَفًا، جو بھی قرآن کے لیے کام کر کے جائے گا، یہ کام سے لوگوں کو جب تک کہ فائدہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ فائدہ کتنا لمبا ہوتا ہے، ایک کے بعد یہ نسلاً بعد نسل، جنریشن آفٹر جنریشن جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ پانچواں وہ شخص ہے عمل کرنے والا کہ جو مر جاتا ہے لیکن اس کا نامہ عمل جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، نامہ اعمال جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، بک آف ڈیڈز جو ہے وہ کھلی رہتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے مسلسل ریوارڈ اور ثواب جو ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ وَمَنْ خَلَفَ وَلَدًا صَالِحًا، جو بھی اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائے گا۔ دیکھیے اسی لیے آپ نے 5 چیزیں گنوائی ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں درخت نہیں لگا سکتا ہوں، میں پانی کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں، میں عبادت کی جگہ نہیں بنوا سکتا ہوں، میں قرآن کے لیے کام نہیں کر سکتا ہوں، نہ قرآن پڑھ سکتا ہوں، نہ قرآن پڑھا سکتا ہوں، نہ سمجھ سکتا ہوں، نہ سمجھا سکتا ہوں۔ یہ سمجھ میں آتا ہے سارے لوگ جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، لیکن آپ نے فرمایا وَمَنْ خَلَفَ وَلَدًا صَالِحًا، جو بھی نیک اولاد چھوڑ کر جائے گا، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، نیک اولاد چھوڑ کر، صرف اولاد نہیں، صرف اولاد اپنے پیچھے صرف اولاد چھوڑ کر جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہی ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کر جائے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، جب تک کہ وہ اولاد رہتی ہے اس کے جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز، اس کے جو ہے نیک اعمال رہتے ہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ان کے اعمال سے جتنوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا اور یہ عمل جتنا کنٹینیو رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالی مرنے والے کو مسلسل جو ہے وہ ریوارڈ اور ثواب جو ہے وہ دیتا رہے گا۔ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے پاس میں وقت ہے، ابھی ہمارے پاس میں موقع ہے، ابھی ہمارے پاس میں چانس اور اپورچونیٹی ہے کہ ہم جو ہیں اپنے کو کریکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے اپنے بعد کے لیے انتظام نہیں کیا ہے، تو یہ 5 چیزیں میں نے گنوائی ہیں، ان میں جو ہے وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ہم جو ہیں ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں اور مرنے کے بعد سکون سے اپنی قبر میں سو سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کنٹینیوسلی ریوارڈ جو ہے وہ دیتا جائے گا۔ اپنی اولاد کو، ہمارے پاس میں جو اولاد ہے یہ نعمت پروردگار ہے، جیسے اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، جیسے اللہ نے ہمیں نام دیا ہے، جیسے اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے، عزت دی ہے، خاندان دیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، اسی طرح سے اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کریں، ہم اپنی اولاد کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا محب بنائیں، تاکہ ہماری اولاد محمد و آل محمد کی زندگی اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور دوسروں کو اپنی زندگی سے فائدہ پہنچائیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
کہ ہم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائیں. ہم پوری کوشش کریں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نیک ہو. یہ کتنا بڑا ہے. تہران میں، ایران کا جو کیپٹل ہے تہران، وہاں پر آج بھی وہ ریور جو ہے، وہ ندی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. لوگ وہاں پر جاتے ہیں، پکنک کے لیے جاتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں، اپنا غم جو ہے وہ دور کرنے کے لیے جاتے ہیں، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹینشن دور کرنے کے لیے جاتے ہیں. دنیا کے جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، سکون سے ہوا چلتی ہے، پانی کی روانی ہے، اور اس کے بعد میں انسان کو اچھا لگتا. ایک شخص تھا جس کا نام تھا علی رضا. علی رضا جو تھا، یہ علی رضا صاحب جو تھے تہران میں، ان کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آیا کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ نہر نہیں ہے، ندی نہیں ہے، ریور نہیں ہے، تو کیوں نہ میں ایک نہر بناؤں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، جانوروں کو فائدہ پہنچے، درختوں کو فائدہ پہنچے. تو انہوں نے ایک بڑی محنت کر کے جو ہے یہ آج جو تہران میں ریور پائی جاتی ہے یہ جاری کی ہوئی ہے، یہ بنائی ہوئی ہے مرحوم علی رضا کی. ایک عالم دین اس نہر کے کنارے گئے گھومنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ جانا بھی چاہیے اگر ایسی جگہ ہیں تو وہ وہاں پر گئے. انہوں نے دیکھا کہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور کتنا لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں، بچے بھی جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، بڑے بوڑھے جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، پانی کی روانی ہے اور ایک ہنگامہ ہے، لوگ ہیں کہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. دیکھیں کتنا اچھا کام کیا ہے. وہ تو علی رضا جو مرحوم، وہ تو مرحوم ہو گئے، نہر بنائے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کریں، لیکن ظاہراً تو آپ رہنے والے دنیا میں نہیں ہیں. آپ کا کام رہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مسلسل جو ہے وہ ثواب اور ریوارڈ جو ہے وہ دیتا رہے گا. یہ عالم دین بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یہ مرحوم علی رضا کتنا اچھا کام کر کے گئے ہیں، لوگ کتنے اس سے جو ہے مستفیض ہوتے ہیں، کتنا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنا انجوائے کرتے ہیں، کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. وہ یہ سوچتے رہے اور کہنے کہ کتنا اچھا کام کیا ہے، کتنا اچھا کام کیا ہے. اس کے بعد اپنے گھر آ گئے، رات میں سوئے تو خواب میں انہوں نے جنت میں ایک محل دیکھا. جنت دکھائی دی اور ایک محل دکھائی دیا جنت میں. تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ جنت میں جو آپ محل دیکھ رہے ہیں یہ جنت ہے مرحوم علی رضا کا. یہ وہ علی رضا ہیں جنہوں نے تہران میں نہر بنوائی ہے، جنہوں نے نہر کے لیے کام کیا، یہ وہ علی رضا ہیں. تو کہا اچھا وہ علی رضا ہیں. کہاں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اندر جا سکتے ہیں. تو یہ اس محل کے اندر، پیلس کے اندر گئے تو دیکھا کہ علی رضا جو ہیں وہ اپنے محل میں بہت عالی شان کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کام کرنے والے ہیں، غلمان ہیں، حور و غلمان ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں. اور علی رضا، مرحوم علی رضا جو ہیں وہ بہت خوش ہیں. وہ ان سے جا کر ملے اور کہا کہ آپ نے کتنا اچھا کام کیا ہے، آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کا اچھا کام ابھی تک ہے اور لوگ جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. بچے بھی خوش ہیں، جوان بھی خوش ہیں، بوڑھے بھی خوش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے آپ کی اس نہر کی وجہ سے. وہ جو ندی ہے، وہ جو نہر ہے، جو ریور آپ نے بنائی ہے، کتنا اچھا آپ نے کام کیا. ان سے بات کرتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور وہ بھی کہتے رہے کہ ہاں ہاں ہاں. اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں جب ان سے وہ بات کرتے تھے تو مرحوم علی رضا جو تھے وہ ذرا سا سیڈ ہو جاتے تھے، انہیں ذرا سا صدمہ اور افسوس ہوتا تھا. تو یہ عالم دین نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو جنت عطا کی ہے آپ کے عمل کے بدلے میں، اللہ نے آپ کو جو ہے وہ جنت میں عالی شان محل دیا ہے آپ کے عمل کے بدلے میں، اور مسلسل آپ کو جو ہے وہ نعمتیں مل رہی ہیں، آپ کو مسلسل جو ہے وہ اس کا ثواب مل رہا ہے. لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ ذرا سا رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ذرا سا سیڈ ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ کہ بس
میں اپنے عمل کو دیکھتا ہوں تو میں خدا نے جو مجھے عطا کیا ہے یہاں پر بہت میں خوش ہوں، راضی ہوں، میں خدا کی عطا پر، خدا کے دیے ہوئے ریوارڈ پر، ثواب پر بہت خوش ہوں، میں بہت راضی ہوں۔ لیکن کبھی کبھی جب میں سوچتا ہوں اللہ نے مجھے زندگی دی، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، موقع بھی دیا، میں دنیا میں کام کر کر آیا، لیکن میرے یہاں اولاد نہیں تھی، میرے کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بچہ میرے یہاں نہیں ہوا۔ کہا لیکن اگر آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی تو کیا ہوا؟ آپ تو اتنا اچھا کام کر کے گئے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اس طرح سے جو نوازا ہے، یہ اپنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا دنیا میں جتنے بھی کام کیے جائیں اچھے، وہ سب اپنی جگہ پر اچھے ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن ان سب میں جو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ ہے نیک اولاد۔ میرے پاس میں تو اولاد نہیں تھی کہ میں ان کو نیک بناتا، نیک اولاد جو زمین پر چلے، جو زمین پر زندگی گزارے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، تو ایمان کے ساتھ میں اولاد کا زمین پر زندگی گزارنا ہر نیکی سے افضل اور بہتر ہے۔ میرا یہ کام جو میں نے نہر جاری کی ہے، میرا یہ کام جو میں نے نہر بنوائی ہے، میرا یہ کام جو میں نے ریور کے سلسلے میں کیا ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اگر میرے پاس میں اولاد ہوتی، میں انہیں نیک بنا کر جاتا اور وہ میرے بعد میں زندگی گزارتے، تو یہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ پسند ہے، یعنی نہر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہر کام ہم اپنی زندگی میں جو بھی ہمارے پاس میں اویلیبل ہے ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی نیک کام کرنے کا ہمارے پاس میں موقع ہے، اور جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پھر ہمارے پاس میں موقع نہیں رہے گا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے پروردگارا مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، مجھے جو کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا نہیں، لیکن تو اگر مجھے واپس بھیج دے گا تو میں سارے نیک عمل کروں گا، سارے اچھے کام کروں گا جو میں نے نہیں کیے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے ہو۔ انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ تو صرف تمہاری باتیں ہیں، ہم نے تمہیں موقع دیا، ہم نے تمہیں اپورچونٹی دی، ہم نے تمہیں وقت دیا، ہم نے تمہیں سب کچھ دیا جس کی مدد سے تم اچھے کام کر سکتے تھے، لیکن تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیے، اب ہم تمہیں دنیا میں واپس نہیں بھیجیں گے، اب تمہاری جگہ دنیا نہیں ہے، اب تمہاری جگہ برزخ ہے، قیامت تک، جب تک کہ قیامت نہیں آتی ہے تمہارا برزخ میں مقام ہوگا، تم وہیں پر ٹھہرو گے، تمہاری روح جو ہے وہ وہیں پر رہے گی۔ میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہ بیان کروں گا کہ برزخ میں کیا ہوتا ہے، برزخ میں کس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنے اعمال سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ انشاءاللہ برزخ کے بارے میں کل کی میری مجلس ہوگی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے جانے کے بعد ان فائدہ حاصل کرنے والے نیک اعمال کا انتظام کر سکتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے سوچا مرنے والے تو بہت سے ہیں، قتل ہونے والے بہت سے ہیں، شہید ہونے والے بہت سے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا کربلا کے شہیدوں کو یاد کرتی ہے؟ آج کون سا مسلمان ہے جو کربلا کے شہیدوں کو سلام عقیدت نہیں کرتا ہے؟ آج کون سا مسلمان ہے، یا مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے دل جو ہیں وہ کربلا کے شہیدوں کی طرف جھکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کام کر کے گئے ہیں کہ جس کا بینیفٹ ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ صدقہ ہے کربلا والوں کا، نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، یہ طفیل ہے کربلا والوں کا، ایمان ہے
انسانی اقدار ہیں، ہیومن ویلیوز ہیں، آپس میں محبت ہے، والدین اور بچوں میں پیار ہے. یہ سب اس لیے ہے دنیا میں کہ کربلا والوں نے جو محنت کی ہے آج تک انسانیت اس سے مستفیض ہو رہی ہے. کیسا کام کر کے گئے. اسلام جو حالت نزع میں تھا، اسلام جو دم توڑ رہا تھا، انہوں نے اپنے خون سے ایسی آبیاری کی، ایسا خون جو ہے وہ اسلام کی جڑوں میں پلایا ہے کہ اسلام کا شجر جو ہے وہ تن آور ہو گیا ہے، اتنا زرخیز ہو گیا ہے. اب یزیدیت کی آندھیاں اسے جو ہے وہ اکھاڑ نہیں سکتی ہے. اب کوئی خزاں جو ہے اسے جو ہے وہ برباد نہیں کر سکتی ہے. یہ کربلا والوں کے لیے خاص ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے ایسا، اپنی زندگی سے ایسا عمل کیا ہے کہ آج بھی انسانیت اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے. ہمارا ہزاروں سلام، لاکھوں سلام حسین ابن علی علیہ السلام کے ان جانثاروں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ حسین ابن علی پر قربان کر دیا. اور کون کون تھے جنہوں نے مولا حسین پر اس طرح سے قربانی دی؟ اس میں صرف اصحاب نہیں تھے، بلکہ اس میں مولا حسین کے اپنے بنی ہاشم بھی تھے، اور خصوصاً مولا حسین علیہ السلام کی خواہر ہیں، ان کی بہن ہیں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. انہوں نے کیسی قربانی دی ہے. دیکھیے، عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ جو وہ کسی سے پیار کرتی ہے وہ اس کے اپنی اولاد ہے. اولاد ہی اس کا سب کچھ ہے. ساری پونجی اور ساری دولت جو ہے ایک ماں کے لیے اس کی اولاد ہے. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی وہ اولاد بھی مولا حسین کے قدموں پر قربان کر دی، اور شکوہ نہیں کیا، بلکہ فرماتی ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگارہ اس قربانی کو قبول فرما جو حسین نے تیری راہ میں ادا فرمائی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کو نہیں بھولی، اللہ کو فراموش نہیں کیا، ہمیشہ اس کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں. اور اگر روتی تھیں تو اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کرتی تھیں، اپنے بھائی کا ماتم کرتی تھیں. اور جب کسی نے پوچھا اے زینب کبریٰ اپنے ماجائے کو آپ یاد کرتی ہیں، اپنے بھائی کا آپ ماتم کرتی ہیں، تو فرماتی تھیں میں اپنے بیٹوں کو نہ روؤں گی، میں اپنے بھائی حسین کو روؤں گی، اس لیے کہ حسین کی ماں دنیا میں رونے کے لیے نہیں ہے. میرا بھائی پیاسا ذبح کیا گیا. ہمیشہ اپنے بھائی کو روتی تھیں. جب شام کے قید خانے سے زینب کبریٰ کو رہائی ملی ہے اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے امام سجاد علیہ السلام سے کہا اے بیٹا ہم پہلے کہیں نہیں جائیں گے، یزید سے کہیے جب سے میرا بھائی جو ہے وہ قتل ہوا ہے، جب سے میرے اپنے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، میں نے کسی کا ماتم نہیں کیا ہے، جگہ خالی کروائی جائے، میں مجلس کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی کی یاد منانا چاہتی ہوں. مکان خالی ہوا، کالے کپڑے لٹکائے گئے، زینب اپنے بھائی کو یاد کرنے کے لیے جاتی ہیں. بیویاں آئیں، سید سجاد بھی ہیں، شام کی عورتیں پرسا دینے کے لیے آئیں. ایک ایک سر آنے لگا. قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھیں، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھیں، سارے سر آئے. اتنے میں مولا حسین کا سر آیا. زینب آگے بڑھی، بیبیوں ہٹو میرا بھیا حسین آ رہا ہے. حسین کو اپنے سینے سے حسین کا سر لگایا. فرماتی ہیں حسین آنکھیں نہ کھولو گے، اپنی بہن کو نہ دیکھو گے، دیکھو اب تمہاری بہن کی حالت کیا ہو گئی. اپنے بھائی کا ماتم کر رہی تھیں. اتنے میں دو اور سر آئے.
اسی ہجوم میں اور اسی آہوزاری کی صدا میں ایک کونے میں رکھ دیے گئے۔ شام کی عورتیں کہتی ہیں لگتا ہے ان کی ماں زندہ نہیں ہے، اسی لیے یہ کارنر میں رکھ دیے گئے ہیں۔ ارے زینب نے پیچھے مڑ کر کہا بیبیو ایسا نہ کہو، ان کی ماں تو میں ہوں، میں زینب ہوں، میں اپنے بھائی کو روؤں گی، اپنے بچوں کو نہیں۔ زینب نے آن محمد کا ماتم نہیں کیا، اپنے بھائی پر گریہ کیا، اپنے بھائی کا ماتم کیا، اور زینب سارے مصائب برداشت کرتی کرتی آخر میں مدینہ پہنچی، اور جب مدینہ پہنچی ہیں اپنے نانا کے روضے پر جاتی ہیں، اور جا کر ایک درد بھرا جملہ کہتی ہیں۔ کتنا درد بھرا جملہ تھا یہ جو زینب کبریٰ نے کہا، سلام کیا نانا کو، اور ایک مرتبہ کہتی ہے نانا زینب آ گئی، نانا زینب آ گئی، یعنی کہنا چاہتی تھی زینب آئی ہے، حسین کو چھوڑ کر آئی ہے، زینب آئی ہے علی اکبر کو ساتھ نہیں لائی، زینب آئی ہے عباس کو نہیں لائی، زینب آئی ہے قید خانے میں بازاروں میں ہو کے آئی ہے۔ نانا زینب آ گئی، سارا ماجرا نانا کی خبر پر سنایا، اپنے گھر آتی ہیں، بس اس حجرے میں تشریف لے گئیں جس میں اون و محمد آرام کیا کرتے تھے، جس میں اون و محمد آرام کیا کرتے تھے۔ وہاں پر اب جب بچوں کا حجرہ دیکھا، زینب کبریٰ زمین پر بیٹھ جاتی ہیں، کربلا کا رخ کرتی ہیں، اے میرے شیرو، اے میرے نونہالو، تم کربلا میں آرام کر رہے ہو، ارے میرے گھر میں اندھیرا ہے، اے خدا کوئی ماں اتنی مایوس نہ ہو جتنی زینب کبریٰ مایوس ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ رونے لگتی ہیں، عبداللہ آئے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بازوؤں کو پکڑا، زینب صبر کرو۔ زینب فرماتی ہے عبداللہ بیٹھیے، میں آپ کو کربلا کی سناتی ہوں۔ اے عبداللہ پانی بند ہو گیا، بچے پیاسے تڑپ رہے تھے، عبداللہ میرا بھائی مارا گیا، علی اکبر شہید ہو گئے، عباس قتل کر دیے گئے، تمہارے فرزند جو ہے وہ کام آ گئے، ایک ایک کی شہادت۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ میرے بھائی کی شہادت کے بعد ظالم آگ لے کر خیموں کی طرف آئے، اور ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی، ہم سب خیمے سے باہر نکلے جان بچانے کے لیے، ارے ظالم نے میرے سر سے چادر اتار لی، بس یہ سننا تھا جناب عبداللہ کو جلال آ گیا، تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ کہتے ہیں اے بنت زہرا میری زندگی میں آپ کی چادر اتاری گئی، اتنا بڑا ظلم زینب نے پکڑ لیا، عبداللہ صبر کیجئے، ارے آپ نے دیکھا تو نہیں میرا کھلا سر، آپ سے برداشت نہ ہو سکا، سید سجاد سے پوچھئے جس نے ہمارے کھلے سر شام و کوفہ کے بازار میں یزید و ابن زیاد کے دربار میں دیکھے، صبر کیا پھر بھی سجاد زندہ رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا، اس مجلس کا ثواب مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی آثاریہ کے روح کو عطا فرما، آثاریہ فیملی کے بھائی محمد علی کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور تمام مرحومین کی سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارا دنیا سے ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے مولا کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین سے پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی آثاریہ، الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. زیارت عاشورہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیئین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا صار اللہ و ابن صارہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، ولعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم وزالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ المماحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئت الى اللہ والیکم منہم ومن اشیائهم واتباعهم واولیائهم. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بنی امیہ قاطبہ، ولعن اللہ ابن مرجان، ولعن اللہ عمر بن سعد، ولعن اللہ شمرا، ولعن اللہ امة اسرجت والجمت وتنقبت وتحیات لقتالک. بے ابی انت و امی لقد عظم مصابی بکا، فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک و اکرمنی بکا ان یرزقنی طلب السارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الى اللہ ولرسولہ والى امیر المؤمنین علیہ السلام والى فاطمۃ الزہراء والى الحسن علیہ السلام والیک بموالاتک وبالبراءۃ ممن قاتلک ونصب لک الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله ولرسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيان وجرى في الظلم والجور عليكم والأشياءكم، برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والیکم ودم لمن عاداکم، فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله، وأن يرزقني طلب الصار مع إمام مهدي ظاهر ناطق بلقط منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلواتك وسلامك عليهم أجمعين. اللهم إن هذا يوم تباركت به بن أمية وابن عاقلة الأكباد، اللين ابن لين على لسانك ولسان نبيك في كل موت وموقف وقف في نبيك. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم منك لعنة بدل العابدين. وهذا يوم فرحت آل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابل ولا ذلك. اللهم الآن الإصابة التي جاءت الحسين عليه السلام وشايت وبايت وتابت على قتله، اللهم الآنهم جميعا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابتبي اولا ثم الانسان والثالث والرابع. اللهم لن يزيد ابن معاويه خامسا والان عبد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وعلى زياد وعلى مروان الى يوم القيامه. سجدے میں جائیں.
اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين